لله الصلاة والسلام على أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس والهدى قوات الإسلام ملة الإسلام سبب المجلس اس خوشگوار مجلس میں جس ٹاپک میں آپ تمام کا سامنے چند حدیثیں لے کر آیا ہوں وہی استقبال رمضان. رمضان کی تیاری ہمیں کیسے کرنی ہے؟ فرسٹ آف آل اللہ تعالیٰ ہم تمام اس مہینے کی فضیلت اور رمضان المبارک کی فضیلت نصیب فرمائے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام نازل ہو اللہم صلی علیہ وسلم اور اس کے بعد آپ تمام کو اہلا و سہلا مرحبا بکم کا گلدستہ پیش کرتا ہوں اور مرحبا بکم کا. حضرات اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر کئی ایک مقامات کئی ایک جگہوں پر رمضان المبارک کے متعلق باتیں کی ہیں. شعبان کی مہینے کے متعلق کچھ حدیثیں آئی ہیں. میں آپ تمام کے سامنے 2-3 حدیث اور 2-3 آیتیں ذکر کروں گا. ان کا خلاصہ کلام ذکر کروں انشاءاللہ. فرسٹ آیت یہ ہے وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ کہ جو بھی نعمتیں ہمیں ملی جو بھی پوزیشن ہمیں ملی جو مقام ہمیں ملا جو مرتبہ ہمیں ملا وہ اللہ رب العالمین کا دین ہے. جس پوزیشن پر جس اسٹیج پر آج ہمارا بیٹھے ہیں وہ بھی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ثم إذا مسكم الضراء فعليه تجارب. اللہ رب العالمین بتاتے ہیں کہ جب آپ کو پریشانی ہو جب آپ کو تکلیف ہو تب اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے عاجزی اور لاچاری کا اظہار کرو تو اللہ رب العالمین آپ کے چکی کو چلا دے گا. اللہ رب العالمین آپ کے لیے سمندروں میں راستے نکال دیں گے. اللہ رب العالمین آپ کے کھانے اور پینے کا انتظام کر دے گا. جب انبیاء کرام کو پریشانی ہوئی انبیاء کرام نے اللہ رب العالمین کو پکارا اللہ رب العالمین نے ان کی پریشانی ان کی تکلیف کو دور کر دیا. امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین 3 بڑی نعمتوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے. ایک نعمت نعمت الاسلام. فرسٹ نعمت کیا ہے؟ نعمت الاسلام. اگر انسان جتنے بھی بڑے مال و دولت کا مالک کیوں نہ ہو کوئی ملٹی نیشنل کمپنی کا مالک کیوں نہ ہو کوئی پرائم منسٹر کیوں نہ ہو اگر اس کو نعمت الاسلام نہیں ملا ہے تو اللہ رب العالمین کی ایک بڑی دولت سے ایک بڑی نعمت سے وہ محروم ہے. وہ دنیا میں اس کو وہ نہیں دے سکتا. اگر کوئی غریب ہے کوئی مسکین ہے کوئی فقیر ہے اگر صبح کا کھانا ہے تو شام کا کھانا ان کے گھر میں موجود نہیں ہے لیکن اگر اللہ رب العالمین کی یہ دولت ان کو نصیب ہو گیا تو دنیا کی سب سے بڑی دولت اور آخرت کی سب سے بڑی دولت ان کو نصیب ہو گیا. اور دوسری نعمت نعمت الصحہ. آپ کے پاس جتنے بھی مال و دولت کیوں ہو اگر آپ کی صحت ٹھیک آپ کے ہیلتھ ٹھیک نہیں اگر کوئی شخص بیماری میں مبتلا ہے شدید بیماری میں مبتلا ہے کسی بیماری میں کسی مریض کا مبتلا ہے ان کے پاس جتنے بھی مال و دولت کیوں نہ ہو یہ دنیا اس کو اچھا نہیں لگتا. ان کو سکون نہیں ہے. رات میں سوتے ہی سکون نہیں دن میں چلتے سکون نہیں کیونکہ بیماری میں مبتلا ہے. اس کو کینسر کا مریض ہے ان کو اچھا نہیں لگتا. ان سے آپ جا کر آپ کبھی پوچھیں کہ آپ کی حالت کیا ہے آپ کی کیفیت کیا بتائیں گے کہ دنیا مجھے ٹھیک نہیں لگتی دنیا اچھا نہیں لگتا مجھے. لیکن وہیں پر اگر کوئی غریب ہے کوئی مسکین ہے صبح کو شام کو کام کے لیے نکلتے ہیں
اور شام کے وقت گھر آتے ہیں، فٹ پاتھ میں زندگی گزارتے ہیں، راستوں میں بیٹھ کر کہیں پر زندگی گزار لیتے ہیں، ان سے پوچھیے رات کے وقت بھی اسے فٹ پاتھ میں راستوں کے کنارے پر اس کو اچھی نیند آ جاتی ہے، اس کو چین سکون کی نیند آ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس اللہ رب العالمین کی بڑی نعمت الصحہ موجود ہے۔ اس کے بعد تیسرا نمبر نعمت جو سب سے بڑی نعمت امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ نعمت الاولاد ہے۔ اگر آپ نے اولاد کی صحیح تربیت کی، اگر آپ نے اولاد کو صحیح ایجوکیشن دیا، اگر آپ نے اولاد کی صحیح تربیت کی، تو کل ہو گئی اولاد آپ کے جہنم میں جانے کا بیڑا پار کرے گا۔ اگر آپ نے صحیح تربیت نہیں کی، وہ شراب میں ملبس ہو گیا، غلط چیزوں میں ملبس ہو گیا، تو یاد رکھیے کہ وہ اولاد آپ کو جہنم میں جانے کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم سے موجود ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں اتنی زیادہ ہے جس کا ہم اور آپ شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے شعبان کے مہینے کو پانا، اور ہم اور آپ نے اللہ کے فضل و کرم سے شعبان کے مہینے کو پایا، لیکن آپ جاننا یہ ضروری ہے کہ شعبان کے مہینے کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے۔ اللہ کے نبی کوئی اہمیت اس مہینے کی بتائیں، کوئی فضیلت بتائیں، ذرا دیکھتے ہیں، حدیث اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ حدیث ملتی ہے حضرت ایک حدیث ملتی ہے حضرت ابن زید سے، وہ بیان کرتے ہیں، امام ابن زید حدیث بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول آپ رمضان مبارک کے مہینے میں مکمل روزہ رکھتے ہیں، اور اس کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی مہینے میں آپ روزہ رکھتے ہیں تو شعبان کا مہینہ ہے، کیوں روزہ رکھتے ہیں آپ شعبان کے مہینے میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسامہ بن زید سنو، یہ جو رجب کے بعد شعبان پڑتا ہے پھر اس کے بعد رمضان پڑ جاتا ہے، یہ رجب جو حرام کا مہینہ میں سے ہے کہ اس میں لوگ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، پھر رمضان کا انتظار کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ملے گا تو ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں گے، لیکن شعبان کے مہینے کو بھول جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا ہے اے اسامہ بن زید، یہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان کے دنیا کے پوری زندگی کے اعمال کو، ان کے حساب و کتاب کو، جو کچھ بھی دنیا میں کیا، اللہ رب العالمین اس کے حساب و کتاب کو اللہ رب العالمین کے سامنے شعبان کے مہینے میں پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے شعبان کے مہینے میں ان کے حساب و کتاب کو اٹھایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہوا شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، کہ شعبان کے مہینے میں دنیا کے ہر انسان کے اعمال کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔